الحمدللہ الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور الایمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان وفضل المجاهدين المظاهرين الإسلام على الأديان وأعلى درجة الذين أبلغوا القرآن في الإقران وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الفرقان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر ہم جمعہ کی نشست میں اکٹھے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں گے، سنیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی جو کچھ کہیں، جو کچھ سنیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علم اگر پہاڑ کی بے قدر بھی ہو، عمل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر علم رائی کے دانے کے برابر ہو اور اس پر عمل ہو تو وہ سونے کی قیمت سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جو کچھ کہیں، سنیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شعبان المبارک کا مہینہ ہے۔ رات کو آپ لوگوں نے عبادت بھی کی ہوگی، روزہ بھی رکھا ہوا ہوگا۔ یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے، شب بیداری کریں گے، بہت ساری عبادات کریں گے۔ کچھ لوگ اللہ پاک ان کو نصیب کرے عمرے پہ جائیں گے، پھر آگے حج کا موسم آئے گا، اس پہ جائیں گے۔ یہ سارا کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو اور ہماری آخرت بن جائے۔ اور آخرت وہ زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ زمین اور آسمان کا خلا اگر رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے
اور 1000 سال کے بعد ایک چڑیا آئے اور ایک تنکا اٹھائے، یہ دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہ سارا کچھ ہم جو کرتے ہیں اس آخرت کی زندگی کے لیے کرتے ہیں، تاکہ ہماری یہ آخرت کی زندگی سنور جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آخرت کے اعتبار سے ہم کامیاب ہو جائیں، جنت مل جائے، اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے کرنے کے اندر ہم تھوڑی سی کمزوری دکھاتے ہیں کہ ہم ہر اس چیز کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز مجھے پسند ہے، جس چیز کے اندر مجھے آسانی ہے، جس چیز کے اندر مجھے سہولت ہے، جس چیز کے اندر میں آسانی سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں، وہ نماز ہے، وہ شب بیداری ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ عمرہ ہے، وہ کوئی بھی ارکان اسلام ہے، وہ جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سہولت ہے وہاں پر میں اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ لیکن جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میری دال نہیں گلتی، وہاں ہم مسلمان ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جہاد کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ جہاد کی جب بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کوئی بہت بڑا اژدہا آئے گا اور ہمیں نگل جائے گا۔ میں نکاح کی بات کروں گا کہ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے نکاح کی فکر لگ جاتی ہے کہ اب یہ پیدا ہو گیا، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو ہمیں اس کے نکاح کی فکر لگ جاتی ہے کہ اب اس کے نکاح کا جو پہاڑ ہمارے سر پہ امڑ آیا یہ کیسے پورا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو یہ تصور بنا دیا، یہ سوچ بنا دی ہے کہ 15 سے 20 لاکھ روپیہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے رسموں کو ختم کیا، جس نے رواجوں کو ختم کیا، جس نے توہم پرستی کو ختم کیا، جس نے ہر اس چیز کو ختم کیا کہ جس نے انسانیت کے لیے مشکل پیدا کی، مسلمان کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے جس نے مشکل پیدا کی، ہر اس چیز کو ختم کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے یا اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کا عرصہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ رسم رہی، سب سے زیادہ رواج رہے، سب سے زیادہ توہم پرستی کا زور رہا۔ آپ علیہ السلام نے آ کر کے اس توہم پرستی کو ختم کیا، اس رسم کو ختم کیا، رواج کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، جس طرح قرآن مجید کے اندر جہاد کی آیات ہے، کتب علیکم القتال، جس طرح اس قرآن مجید کے اندر پڑوسیوں کے حقوق ہے، وجار ذی القربى وجار ذی الجنب، جس طرح اس قرآن مجید کے اندر نماز کی آیات ہے، واقیموا الصلاۃ، جس طرح اس قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کی آیات ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، جس طرح اس قرآن مجید کے اندر تبلیغ کی آیات ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس طرح اس قرآن مجید کے اندر ختم نبوت کی آیات ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس طرح اس قرآن مجید کے اندر بے شمار احکامات کی آیات ہیں، اسی طرح اس قرآن مجید کے اندر نہ صرف آیات نکاح موجود ہیں بلکہ وہ آیات بھی موجود ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے شادی بیاہوں میں سے رسم و رواج کو ختم کیا۔ ہم سب سے پہلے بچہ یا بچی جوان ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رشتہ کیسے تلاش کریں۔ رشتہ تلاش کرنے میں ہم بھائی سے مشورہ کرتے ہیں، ہم پھوپھی سے مشورہ کرتے ہیں، ہم چچا سے مشورہ کرتے ہیں، ہم پورے خاندان سے مشورہ کرتے ہیں۔ اگر مشورہ نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے نہیں کرتے۔ ہمیں قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان صاف لفظوں میں بتاتا ہے کہ آپ نے کس قسم کا رشتہ تلاش کرنا ہے۔ ہم رشتہ تلاش کرتے ہوئے لڑکی کا حسن و جمال دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، حسب اور نسب دیکھتے ہیں، ہم لڑکے کا سٹیٹس دیکھتے ہیں، اس کا نوکری اور کاروبار دیکھتے ہیں، اس کا بینک بیلنس دیکھتے ہیں،
اس کی کار کوٹھی اور بنگلہ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ یہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے معیار بتایا کہ آپ نے مشرکہ لڑکی یا مشرکہ لڑکے سے نکاح نہیں کرنا۔ سوال اٹھایا جائے کہ مشرکہ ہی سے کیوں؟ زانیہ کیوں نہیں کہا؟ بد زبان کیوں نہیں کہا؟ والدین کے نافرمان کیوں نہیں کہا؟ بے نمازی کیوں نہیں کہا؟ کوئی اور گناہ کیوں نہیں گنوایا؟ مشرکہ یا مشرک کیوں گنوایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ مشرک کی کبھی معافی نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس گناہ کی چاہے گا معافی کرے گا۔ الہ العالمین آپ مشرک کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں انسان تجھے میں نے بنایا، تجھے میں نے آنکھیں دی ہیں، تجھے میں نے کان دیے، تجھے میں نے دماغ دیا، تجھے میں نے دل دیا، تجھے میں نے ٹانگیں دی ہے، تجھے میں نے ہاتھ دیا، تجھے میں نے ماں باپ کی نعمت دی ہے، تجھے میں نے دنیا کی ہر نعمت عطا کی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، اتنی تجھے میں نے نعمتیں دی ہے۔ تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، تو محتاج تھا، وہاں بھی تجھے میں نے رزق پہنچایا۔ اب تو اگر میرے ساتھ شریک کسی کو کرے گا تو یہ بات میں گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے رشتے کا معیار ہی ایسا رکھ دیا کہ مشرکہ لڑکی اور لڑکے کے ساتھ کبھی نکاح مت کرنا، باقی جس کے ساتھ چاہو کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ عموماً 3 چیزوں کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، حسب نسب کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، حسن و جمال کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، مال و دولت کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ اے میری امت کے مسلمانوں، تم دینداری اور اخلاق کو دیکھ کر کے نکاح کرنا۔ آج ہمارے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نکاحوں کی بنیاد حسن و جمال ہے، ہمارے نکاحوں کی بنیاد پیسہ ہے، ہمارے نکاحوں کی بنیاد کار کوٹھی اور بنگلہ ہے، دینداری اور اخلاق نہیں ہے۔ جس دن آپ کے گھر میں نکاح دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر ہوگا، آپ تجربہ کر لیجئے گا 100 سال گزر جائیں گے آپ کے گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ پھر سوال آتا ہے ٹھیک ہے ہمارا یہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، پیسہ نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا، تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نور کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تم میں سے جو بچہ یا بچی بالغ ہو چکے ہیں ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا، تم ان کا نکاح کراؤ، اگر وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، پیسے نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ کا حق ہے کہ وہ ان کو غنی کریں، اپنے فضل سے غنی کریں۔ کون؟ نمبر 1 اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والا مجاہد، اس کے اوپر اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنے فضل سے غنی کریں۔ دوسرا مکاتب کا معاملہ کرنے والا، اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اس کے ساتھ اللہ اس کو رزق میں فراوانی عطا کرے گا۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں 15-20 لاکھ روپے ہوں گے تو شادی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کا معیار یہ ہے کہ تم نکاح کرو تمہیں رزق دیا جائے۔ جب ہمارا معیار ہی اللہ اور اس کے رسول کے برعکس ہوگا تو پھر ہم کیوں روئیں کہ جی ہمارے گھر میں رزق نہیں ہے، برکت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ پھر ہم جہیز لڑکی لے کر کے آتی ہے، بالکل الٹا معیار ہے ہمارا، جہیز لڑکی لے کر کے آتی ہے۔ اب آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ یہ لڑکی ضرورت کس کی ہے؟ یہ لڑکے کی ضرورت ہے۔ اولاد کی نسبت لڑکے کی طرف جاتی ہے، کہیں شادی ہو رہی ہو پوچھا جاتا ہے کس کی ہے؟ کہ فلاں لڑکے کی شادی ہے۔ ہر ایک چیز کی نسبت جب لڑکے کی طرف جاتی ہے تو یہ جہیز لڑکی کیوں لے کر آئے؟
اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ یہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی، مردوں کو فوقیت دی، مردوں کو عظمت دی، مردوں کو درجہ دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ مردوں نے اپنا مال عورتوں پر خرچ کیا ہے۔ اور یہاں اس آیت کے اندر عورتوں سے مراد بیویاں ہیں اور مردوں سے مراد شوہر ہے۔ شوہر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اب شوہر کی ذمہ داری اللہ نے کیا لگائی ہے؟ سب سے پہلے اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں مرد رہے گا وہاں اپنی بیوی کو رکھے گا۔ معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک کسی کی بہن بیٹی کو بیاہ کر کے اپنے گھر لاتے ہیں، ہم خود سعودی عرب، دبئی، قطر چلے جاتے ہیں، وہ بیچاری پورے گھر کے 50 افراد کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، اور جس کے لیے وہ آئی ہے وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے، وہ قطر اور دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پورے گھر کی نوکرانی بن کر ان کی خدمت کر رہی ہوتی ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، قرآن کہتا ہے جہاں شوہر رہے گا وہاں اپنی بیوی کو رکھے گا۔ رہائش پرووائڈ کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ رہائش کے اندر کا جتنا ضروریات کا سامان ہے، وہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ شوہر مہیا کرے گا۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اور اس کے بعد کپڑے، کسوتہن، قرآن کی آیت، کسوتہن، کپڑے دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ رزقہن، کھانا دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، مہر دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور مہر کے اندر ہم بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ کوتاہی کیا ہے؟ کہ ہم مہر لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ متعین کر دیتے ہیں، 5 تولے سونا جی، 50 لاکھ روپے حق مار، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس آدمی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، مہر مقرر کیا، نکاح کیا، مہر مقرر کیا، پھر مہر ادا نہیں کیا، وہ شخص فوت ہو گیا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ شخص زانی ہو کر کے اٹھے، اور وہ شخص زانی ہو کر کے اٹھے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی زنا ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا لوگ نکاح کریں گے، مہر مقرر کریں گے، پھر ادا نہیں کریں گے۔ جب مہر ادا نہیں کریں گے تو وہ زنا ہوگا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کر دیا، آپ کی ان بیویوں کو حلال کر دیا، آتوہن اجورہن، جن کو آپ نے مہر ادا کر دیا۔ حلال بیوی ساری کہا، بیویاں کہہ دیا، حلال وہ ہیں جن کو آپ نے مہر ادا کر دیا۔ جب اللہ کے نبی کے لیے یہ حکم ہے کہ میرے محبوب آپ اپنی بیویوں کو بھی نکاح ہونے کے بعد بھی مہر ادا کیے بغیر چھو نہیں سکتے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اس لیے مہر کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیا کرے۔ لڑکی 50 لاکھ کا، 10 لاکھ کا مہر لے آتی ہے، یہاں مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں جی شرعی مہر کتنا ہے؟ کم سے کم اتنا تو ہو کہ اگر 10 لاکھ کا جہیز آیا ہے تو 10 لاکھ روپے مہر بھی تو ہونا چاہیے، لیکن نہیں، مہر کی باری میں ہمیں شریعت یاد آتی ہے۔ تو قرآن نے، شریعت نے شوہر کے اوپر کون سی چیزیں متعین کی ہیں؟ سب سے پہلے روٹی، کپڑا اور مکان، پھر مکان کے اندر کی ضروریات، پھر مہر، اور حسب استطاعت ولیمہ۔ ہم ولیمہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے شادی ہال بک کرتے ہیں، قرضے اٹھاتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کچھ کر نہیں سکا، ولیمہ کر دیتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی قرضے اتارتے رہتے ہیں۔
تو ولیمہ بھی حسب استطاعت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا ولیمہ بڑا شاندار کیا تھا، لیکن حضرت فاطمہ کی باری میں اپنا ولیمہ ایک پیالہ دودھ کا تھا، جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آیا تھا، وہی پیالہ پلایا چند صحابہ کو اور فرمایا یہ میرا ولیمہ ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کی باری میں جب خیبر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ساتھ رات گزاری، صبح اٹھ کر کے صحابہ سے کہا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ یہاں دسترخوان پہ بچھاؤ۔ سب صحابہ کے پاس جو کچھ تھا دسترخوان پر بچھایا اور کھانے لگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے۔ ہم نے ولیمے کو کچھ اور بنا دیا، ولیمہ یہی ہے۔ تو آخری چیز کیا بتائی؟ ولیمہ۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر فطرتی طور پر شوہر پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں اللہ نے، شریعت نے میرے اوپر لاگو کر دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ شوہر کی طرف متوجہ ہو گیا، شوہر کی طرف متوجہ ہو گیا اور فرمایا لَيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا آتَاهَا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ خرچ کرنے والے کو چاہیے کہ اتنا خرچ کرے جتنی اس کی وسعت ہے۔ ہم کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر حیثیت 50 روپے کی ہے، وہ 51 روپے خرچ کرے گا تو فضول خرچی میں لکھا جائے گا۔ اور فضول خرچی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ 50 روپے کی گنجائش، 51 روپے خرچ کیا، 51، 1 روپیہ زیادہ خرچ کیا حیثیت سے بڑھ کر، وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ اور یہاں بینکوں سے قرضے لے کر ہم لوگ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک سروے کیا تھا، ایک چھوٹا سا سروے، اور اس سروے کے اندر 2071 بندہ ایسا ہمیں ملا، 2071 رپورٹیں ایسی ملی کہ لوگوں نے سود پہ قرضہ لے کر شادیاں کی۔ اب جس گھر کی، نئے گھر کی بنیاد ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے ہوگی، وہاں اولاد محمد بن قاسم نہیں پیدا ہوتی، وہاں اولاد پھر کوئی اور ہی پیدا ہوتی ہے۔ یقین کریں ہمارے پاس کیس آتے ہیں، والدین آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی تعویذ دیں، کوئی دم کریں، کچھ بتائیں، ہماری اولاد ہمیں گالیاں دیتی ہے۔ وہ گالیاں کیسے نہیں دے گی؟ اس کی بنیاد ہی سود پہ رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد ہی حرام پہ رکھی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا، اتنا آسان کیا، میں منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، آپ لوگ گھر سے جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں، آپ نے غسل کیا، استری کروا کر کے کپڑے پہنے ہیں، آپ نے خوشبو لگائی ہوگی، آپ نے تیل لگایا ہوگا، گھر سے چل کے یہاں تک آئے ہوں گے، یہ تکلیف آپ کو زیادہ لگتی ہے، نکاح اس سے بھی آسان ہے، مسلمانوں کا نکاح اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ لیکن ہم نے اس کو اتنا بڑا مشکل بنایا کہ 2 سال ایک نکاح کی تیاری کے لیے لگتے ہیں۔ ہمارے نکاحوں میں اور غیر مسلموں کے نکاحوں میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم جب کوئی سادگی کی بات آتی ہے یا کسی گھر میں نکاح سادہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہاں فوتگی ہوئی ہے یا شادی ہوئی ہے۔ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ یہاں شادی ہے اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق شادی ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر 2 حدیثوں کو جوڑ کر علماء نے ایک جگہ لایا۔ اب اس کو اگر نچوڑ نکالا جائے تو کیا بنتا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور نکاح والی سنت میں سے جو بندہ اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اپنے جسم کو ایک چادر کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، فرمایا یا رسول اللہ میں نے نکاح کرنا ہے، کسی عورت سے میرا نکاح کروا دے۔ اتنے میں ایک عورت آئی، آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر نہ نکاح کرتا ہوں نہ اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہوں، اللہ کا حکم آتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ اس شخص کو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔
اس سے پوچھا کہ تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے جسم پر صرف ایک چادر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اس کو کیا کریں گے؟ کوئی صحابہ نے مشورہ دیا اس چادر کے 2 حصے کریں، ایک حصہ بطور مہر دے دیں۔ مختصر یہ کہ فیصلہ اس بات پر ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے شخص تجھے قرآن یاد ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس نے صورتوں کے نام بھی لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرا نکاح اس عورت سے کرواتا ہوں، اس کے بدلے میں مہر کے طور پر تو نے اس کو یہ صورتیں یاد کروانی ہے۔ اسی محفل میں اس کا نکاح ہوا، وہ شخص اپنی دلہن کو لے کے گھر چلا گیا۔ اتنا آسان نکاح، کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کی صورتیں یاد کروا کے مہر ادا کرو، کچھ بھی نہیں ہے، 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھ کے مہر ادا کر دو، یہ بھی اللہ قبول کر لیں گے۔ اتنا آسان نکاح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 رسومات کو ختم کیا۔ کتنی رسومات؟ 5 رسومات کو ختم کیا وحی نازل کر کے۔ سب سے پہلی رسم ہمارے دیہاتی علاقوں میں ہوتی ہے، لڑکی کو ڈولی میں بٹھا کر کندھوں پہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ دیہاتی ہیں وہ پہچانتے ہوں گے اس رسم کو۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ جب میرا جنازہ نکلے تو رات کی تاریکی میں نکلے، اس لیے کہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ہم لوگ اپنی بہو، اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو کندھوں پہ اٹھا کر نمایاں کر کے لے جاتے ہیں تاکہ دنیا تماشا دیکھے۔ یہ مصطفی شریعت نہیں ہے، یہ ہندوانہ طریقے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع پر ڈولی کی رسم سب سے پہلے ختم ہوئی ہے۔ اس وقت مختصر یہ بتاتا ہوں کہ ڈولی کی رسم ہوا کرتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع پر یہ رسم ختم ہوئی۔ دوسری رسم، اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ آپ کسی کو منہ سے اپنا بھائی کہہ دیتے ہیں یا اپنا بیٹا کہہ دیتے ہیں، تو اب اس بھائی یا بیٹے کی جو منہ بولا بیٹا یا بھائی تھا، اس کی بیوی اگر بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے یا اس کی کوئی اولاد بیٹی ہو، اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی کہ اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ فرمایا وہ تو میرا منہ بولا بھائی ہے۔ فرمایا اسی رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نکاح کروایا۔ منہ بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کی رسم کو اللہ نے ختم کروایا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی شوال کے مہینے میں کروائی، وحی نازل کر کے، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ رسم تھی کہ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اس مہینے میں شادی اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی اس مہینے کے اندر۔ طاعون کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی۔ اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کر اس رسم کو ختم کیا، اس سوچ کو ختم کیا کہ اب کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ آپ کے سامنے نماز ہے، اب آپ جمعہ پڑھیں گے، عصر کے ٹائم آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے ٹائم آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، جمعہ قبل جمعے کو آئے گا۔ آپ زور کی نماز پڑھیں گے تو عصر تک زور کی نماز دوبارہ نہیں پڑھیں گے، ایک بار پڑھ لی تو۔ لیکن نکاح وہ واحد چیز ہے جس کے لیے کوئی زوال کا وقت نہیں، جس کے لیے کوئی مکروہ ٹائم نہیں، جس کے لیے کوئی دن نہیں، جس کے لیے کوئی رات نہیں ہے۔ آپ جس وقت چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ کے جسم پر اچھا لباس ہے تب بھی نکاح ہو جائے گا، آپ کے جسم پر اچھا لباس نہیں ہے تب بھی نکاح ہو جائے گا، آپ کے جسم پر شیروانی نہیں ہے تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ آپ جس حالت میں ہیں بس آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ 2 مسلمان عاقل گواہ آپ کے پاس موجود۔ اتنا آسان نکاح ہے، ہم لوگوں نے اسے بڑھا چڑھا کر اتنا مشکل بنا دیا کہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ٹھیک ٹھاک رقم درکار ہے، پھر ہمیں ٹھیک ٹھاک عمر درکار ہے۔ جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں عصا آ جاتا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔
اور پھر انسان نکاح دو چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہو، کم خرچ والی ہو، قیامت کے دن میں تمہارے اوپر دیگر امتوں کی بنسبت کثرت کی وجہ سے فخر محسوس کروں گا۔ کیا آج ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد زیادہ ہو، قیامت کے دن ہمارے محبوب، میرے محبوب میری وجہ سے فخر محسوس کریں؟ کتنی فخر کی بات ہے کہ کائنات کا عظیم نبی میری وجہ سے باقی امتوں پر فخر محسوس کریں۔ آج ہم ایک وزیر کے ساتھ تصویر بناتے ہوئے کتنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ کل جب قیامت کا دن ہو، اللہ کے محبوب ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے یوں بلند کر کے دنیا کو کہیں کہ اس نے میری سنت کو زندہ کیا، میں اس پر آج فخر محسوس کرتا ہوں، تو کتنے اعزاز کی بات ہے۔ اسی طرح یہ شادیوں کی رسومات ہے، فوتکیوں کی رسومات ہے، بے تحاشا رسومات ہے فوتکیوں کی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی قبر کے اندر اس کو ڈالنے کے بعد، کفن دفن کے بعد، جنازے کے بعد لوگ جب گھروں کو واپس جاتے ہیں تو میت کے گھر میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کی فکر لگ جاتی ہے، برتن کھٹک رہے ہوتے ہیں، چمچے کھڑک رہی ہوتی ہیں، لوگ میت کو بھول جاتے ہیں، کھانے پینے میں شروع ہو جاتے ہیں۔ شریعت کا تقاضا کیا ہے کہ جب آپ مٹی ڈال کے گھروں کو واپس جائیں، وہ جو پھوڑی آپ نے بچھائی تھی میت کے لیے، اس پھوڑی پر جا کر کے ورثہ بیٹھ جائیں۔ جو میت کے شرعی ورثہ ہیں وہ اس پھوڑی پر جا کر کے بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر کے اسی وقت اس میت کی ملکیت کی تمام چیزوں کو اکٹھا کریں اور ان کو شرعی ورثہ کے اندر تقسیم کر دیں۔ یہ شریعت کہتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ دیغ لے آؤ، وہ میٹھے کی لے آؤ، وہ سلاد لایا کہ نہیں لایا، وہ نان آیا کہ نہیں آیا، ہمیں یہ فکر پڑ جاتی ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے، رسول اللہ کی شریعت کہتی ہے فوراً اس کی وراثت تقسیم کرو۔ اور یاد رکھنا، ہم پرانے کپڑے میت کے، پرانے جوتے یا مسجد میں امام صاحب کو دے دیتے ہیں یا محلے کے غریب کو دے دیتے ہیں، سونا چاندی اور زیورات اپنی جیب میں رکھ دیتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت یہاں تک کہتی ہے، آج کے دور سے میں مسئلہ بتاتا ہوں کہ اگر میت کی جیب سے نسوار یا سگریٹ بھی نکلے گا، آپ نے اسے پھینکنا نہیں ہے۔ یہ حق الگ بات ہے کہ یہ جائز نہ جائز، یہ باقی چھوڑیں۔ آج اس کی یہ ملکیت چیز، اگر اس کی جیب سے ایک نسوار کی پڑیا بھی نکلتی ہے، آپ اسے پھینک نہیں سکتے، اسے وہاں رکھیں گے، شرعی ورثہ بیٹھیں گے، ان ورثہ کے اندر وہ تقسیم ہوگی، جس کے حصے میں نسوار آئے وہ اسے آگ لگائے پھینک دے، اس کی مرضی ہے، اب وہ مالک بن گیا ہے۔ لیکن آپ یہ چیزیں پھینک نہیں سکتے۔ اس کے پرانے کپڑے، اس کے جوتے، اس کی ملکیت کی ہر چیز کو آپ نے اسی وقت تقسیم کرنا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے، سوگ کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کے اندر آپ نے میت کی تمام ملکیتی چیزوں کو وراثت میں تقسیم کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے، مثال آپ میں سے کسی کے گھر فوتکی ہوتی ہے، میں آ جاتا ہوں چوتھے دن، 5ویں دن، تو اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہاں وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، میرا وہاں سے پانی پینا جائز نہیں ہے، کھانا دور کی بات ہے، میرا وہاں سے پانی پینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ہم سال بھی وراثت تقسیم نہیں کرتے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر رونا کس بات کا ہے؟ 6 مہینے ہو گئے بارشیں نہیں ہوئی ہیں۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں سوچے بارش کیوں نہیں ہوئی؟ میری وجہ سے نہیں ہوئی۔ میرے اعمال کیسے ہیں؟ میرے کرتوت کیسے ہیں؟ میں نے دودھ میں پانی ملایا ہوا ہے، اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ میں نے جلیبی میں پانی ملایا ہوا ہے، ہر چیز، ہر دنیا کی 2 نمبری ہم نے کی ہوئی ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی رمضان آ رہا ہے، 5 روپے کی چیز 50 روپے میں ہم بیچ کر کے کہیں گے اللہ بارش نہیں ہو رہی۔ یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اس قوم کی حالت اللہ بھی نہیں بدلتے